سے صرف ایک سوال پوچھوں کہ آپ واقعی اللہ کو جانتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن کیا ہم اللہ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے، بس اسی کے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنے پیارے ناموں کے ذریعے اپنی پہچان بھی کروائی۔ ہر نام اللہ کی ایک پرفیکٹ صفات کو بیان کرتی ہے، اپنی پہچان بھی کروائی۔ الرحمن رحمت، الحکیم پرفیکٹ حکمت، الغفور مغفرت، الرزاق رزق دینے والا۔ جتنا ہم اللہ کو اس کے پیارے ناموں کے ذریعے جانیں گے اتنی ہی ہماری عبادت، ہماری دعا اور ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اپنی پہچان بھی کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص انہیں احصا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے احصا کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بتایا ہے کہ احصا کا مطلب صرف 99 نام یاد کر لینا نہیں بلکہ انہیں سیکھنا، ان کے معنی سمجھنا، ان پر ایمان رکھنا اور اپنی زندگی میں ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی اسماء الحسنیٰ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ کبھی آپ نے سوچا اگر اللہ چاہتا تو صرف اتنا فرما دیتا میری عبادت کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اسی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ اپنے پیارے ناموں کا ذکر کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت ہی نہ کریں بلکہ اس کو پہچان کر عبادت کریں۔ جتنا اللہ کو جانیں گے ان کی عبادت میں خشوع پیدا ہوگی۔ سوچئے جب آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ کو صرف یا اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی دعا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں یا رحمان مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، یا غفور میرے گناہ معاف فرما، یا رزاق مجھے حلال اور طیب رزق عطا فرما، تب آپ اللہ کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، جیسا اللہ نے قرآن میں سکھایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے، اس لیے اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہی صرف ایک خوبصورت آیت نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اس کے پیارے ناموں کے ذریعے اس کو پکارے۔ الرحمن، الغفور، الحکیم، الرزاق، الکریم، ہر نام ایک دروازہ ہے اللہ کو اور بہتر پہچاننے کا، اور جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی ہمارا دل اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کیا آپ صرف 99 نام یاد کر لینا کافی ہے؟ ایک سوال جو شاید بہت سے کم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا صرف اللہ کے 99 نام یاد کر لینے سے جنت مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نامز ہے، ایک کم 100، جو شخص ان کا احصا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس حدیث کا ایک لفظ بہت اہم ہے، احصاء۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ احصاء کا مطلب صرف یاد کر لینا نہیں بلکہ ان ناموں کو سیکھنا، ان کے معنی سمجھنا، ان پر ایمان رکھنا اور اپنی زندگی میں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہی اسماء الحسنیٰ کا اصل مقصد ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ الغفور ہے تو گناہ کے بعد مایوسی نہیں بلکہ توبہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ الرزاق ہے تو رزق کے لیے لوگوں سے زیادہ اللہ پر توکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ الحکیم ہے تو مشکل وقت میں بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نام صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو عبادت بدلتی ہے، اور جب عبادت بدلتی ہے تو زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نام آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایک ہی اللہ، لیکن ہر حال میں ہم اس کو مختلف پیارے ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟
جب دل ٹوٹ جائے تو بندہ یا رحمان کہہ کر اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، جب اپنی غلطیوں سے احساس ہو تو وہ یا غفور کہہ کر مغفرت مانگتا ہے، جب رزق کی فکر ہو تو دل یا رزاق کہہ کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب ہر طرف اندھیرا نظر آئے تو بندہ جانتا ہے کہ اللہ النور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کے پیارے ناموں کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صرف کتابوں کا علم نہیں، یہ آپ کی نماز کو بدلتے ہیں، آپ کی دعا کو بدلتے ہیں، آپ کے اخلاق کو بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہر دن صرف ایک پیارا نام سیکھا جائے، اس کا مطلب سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو 1 سال بعد انسان کتنا بدل سکتا ہے۔ اسماء الحسنی کا سفر کیسے شروع کریں؟ اب سوال یہ ہے، ہم اللہ کے پیارے ناموں کو سیکھنا شروع کیسے کریں؟ کیا صرف انہیں یاد کر لینا کافی ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ سب سے پہلا قدم، ہر روز صرف ایک پیارا نام سیکھیے، اس کا عربک نام دیکھیے، اس کا مطلب سمجھیے، قرآن میں اس نام کا ذکر ڈھونڈیے اور سوچیے یہ نام مجھے اللہ کے بارے میں کیا سکھا رہا ہے۔ دوسرا قدم، اپنی دعاؤں میں اللہ کے پیارے ناموں کا استعمال کیجیے۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے، اس لیے اسے انہی ناموں کے ساتھ پکاریے۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں تو اس کے پیارے ناموں کے ذریعے اسے پکاریے، کیونکہ اللہ نے خود ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ تیسرا قدم، اپنی زندگی میں ان ناموں کا اثر لائیں۔ جب آپ جان جاتے ہیں کہ اللہ الکریم ہے تو آپ بھی سخاوت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ الرحیم ہے تو آپ لوگوں پر رحم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ الصبور ہے تو آپ بھی اللہ کی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نام کو سمجھنے سے ایک مومن کے اخلاق اور رویے پر اثر پڑتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے توحید گائیڈنس پر اسماء الحسنی کا سفر شروع کیا ہے۔ ہر ویڈیو اللہ کے ایک بیوٹیفل نام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آسان الفاظ میں سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے تمام پیارے نام کو سیکھیں گے۔ اب اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے صرف ایک بات اپنے ساتھ لے کر جائیں تو وہ یہ ہو، اللہ کو جتنا پہچانو گے اتنا ہی اس سے محبت کرو گے، اور جتنی اس سے محبت ہوگی اتنی ہی اس کی عبادت خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ قرآن ہمیں صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ پہلے ہمیں اللہ کو جاننے کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کا سب سے خوبصورت طریقہ اس کے پیارے نام کو جاننا ہے۔ الحمدللہ ہم اس سفر میں اللہ کے کئی نام سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ہر پیارا نام اللہ کو اور قریب سے پہچاننے کا ایک نیا دروازہ ہے، اور ہر نیا دروازہ دل کو اس کے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے نام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان پر ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے پہچانتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ بھی اللہ کے پیارے نام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک ایک کر کے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ انشاءاللہ ہر ویڈیو ہمیں اپنے رب کو اور بہتر پہچاننے کا ایک قدم اور قریب لے جائے گی۔ اللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب سے خوبصورت نام۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔